بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ لال لوبیا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ٹانک کا کام کرتا ہے۔ دودھ میں زیتون ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ پیٹ کا درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو، کچھ منٹ میں افاقہ ہوگا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دنوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے، طاقت کم نہیں ہوگی۔ جو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھاتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ پالک کھانے کے بعد مکھن کھا لیا کرو، تمہاری گئی ہوئی جوانی پھر واپس آ جائے گی۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھایا کرو، 100 سال تک 20 سال جیسی جوانی رہے گی۔ زیادہ کھانا کھانے والے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ سلو چلتا ہے۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ بائیں پاؤں کی تلی پر خارش ہو تو سمجھ جاؤ تمہارے ہاتھ دولت سے بھرنے والے ہیں۔ جسم میں سخت گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ خشک روٹی کے اوپر 1 عدد گاجر رکھ کر کھانے سے جگر خون بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کبھی بھی بال مت سنوارو۔ صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا رس انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھا لو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، جوان رہو گے۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت تیز اور اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ روغن ناریل، روغن بادام دونوں ہم وزن لیں اور ایک وٹامن ای کا کیپسول، ان تینوں کو مکس کر کے جلد پر لگانے سے اتنا فائدہ ہوگا کہ تمام بیوٹی کریمز چھوٹ جاتی ہیں۔ فقیر گھر پر آئے تو اس کو کسی صورتحال خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد آلو ابال کر کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہے تو دھنیا کا رس پینے سے دماغ کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ سونف بکری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ خربوزے کے چھلکوں کو ابال کر اس پانی سے اپنا منہ دھو لیں، رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جوان رہنا ہے تو بند گوبھی کھانے کی عادت ڈالو۔ کالے انگور کھانے سے چہرے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام روکنے والی دوا کھانے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ مور کا پنکھ اگر کسی بلب کے قریب لٹکایا جائے تو وہاں چھپکلیاں نہیں آتی۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ لہسن کی خوشبو سونگھ کر سو جاؤ، نیند زیادہ آئے گی۔ مچھلی کا سوپ پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ جوان رہنا ہے تو دہی کے ساتھ کھیرا کھایا کرو۔ کم سنائی دیتا ہے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر پھیرو، زیادہ سنائی دینے لگے گا۔ جو لوگ سونے سے پہلے چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ہمیشہ جوان 15 سال جیسا نظر آنا ہے تو دہی کی ملائی اور بند گوبھی کھا لیا کریں، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے
تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کرے۔ بلی جس گھر میں بچے پیدا کرتی ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ فاختہ کا انڈا کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ زیتون کا تیل زیادہ پیا کرو، اس سے 90 سال تک دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں۔ حاملہ عورت کو گھوڑے کا جھوٹا پانی پلانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد ہو تو کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح و شام ڈالیں، کچھ دنوں میں درد دور ہو جائے گا۔ دہی میں انڈا شامل کر کے لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے رہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ روزانہ صبح سویرے 40 سے 50 منٹ پیدل چلنے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ سبزی کاٹتے وقت چھری سے انگلی کٹ جائے اور خون بہہ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو دل کی سطح سے اوپر کر لیں، اس طرح خون بہنا بند ہو جائے گا۔ روزانہ 15 منٹ پیدل واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلدی آ جائے گی۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ اگر کھانے کے فوری بعد پخانہ آ جاتا ہو تو آپ کا معدہ کمزور ہے۔ صابن کی ٹکیوں کے ریپر پھینکیں نہیں، انہیں اپنے جوتوں کے ریک میں رکھ دیں۔ جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر کو محفوظ رکھیں۔ کبھی کان بند ہو جائیں تو الٹا چلو، کان کھل جائے گا۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ شیشہ چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ ناشتے میں سرسوں کا ساگ کھانے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ گاجر کا مربع کھانے سے بوڑھے جوان ہوتے ہیں۔ پیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں۔ کالا نمک اکثر چاٹ لیا کریں، کبھی بھی آپ کا گلا نہیں بیٹھے گا۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جوان بننا چاہتے ہو تو پیدل چلنے کی عادت ڈالو۔ ناشتے میں کدو کا سالن کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ بچوں کو مسلسل تنقید کرتے رہیں گے تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگیں گے۔ امرود بھون کر کھا لینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی ہوتی ہے۔ جوان رہنا چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ شہتوت کا رس پینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جب سردی چلی جاتی ہے تو گرم کپڑے یا کمبل وغیرہ جب الماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بدبو آتی ہے جو دھونے سے بھی نہیں جاتی۔ اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ خالی بوتل پرفیوم کی رکھ دیں، جب نکالیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔